بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز ایک اچھے موضوع پر ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ ہے۔ طویل عرصہ ہو چکا ہے کہ کوئی قرآن مجید کے حوالے سے کوئی نئی ویڈیو نہیں بنائی ہے، کافی وقت گزر چکا ہے۔ اب رمضان بھی قریب آ رہا ہے تو اکثر ساتھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ متشابہات کے حوالے سے ویڈیو مختلف بناتے رہتے ہیں اور اس میں کسی ایک متشابہ کے یاد کرنے کے حوالے سے کوئی طریقہ بتاتے ہیں، تو کوئی اس طرح طریقہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے تمام متشابہات ہم کو سب یاد ہو جائے اور پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کرنی ہے تمام ساتھیوں سے کہ کس طرح ہم قرآن مجید کے تمام متشابہات سب یاد کر سکتے ہیں اور بغیر غلطی کے پورا قرآن مجید ہم کو یاد ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بالکل ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح یاد کر لیں کہ گویا کہ ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، یعنی اس طرح دیکھ کر پڑھنے میں انسان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو اگر اس جو آگے میں طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ زبانی بھی اس طرح پڑھیں گے جیسے کہ گویا کہ آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، نہ ناممکن ہے، الحمدللہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں خود بھی اس طرح پڑھتا ہوں کہ جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا قرآن مجید سامنے کھلا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح ہم کو یاد ہو سکتا ہے؟ آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو اکثر حفاظ پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے، تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور میری ذاتی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر بہت زیادہ پڑھا جائے، یعنی ناظرے کے ساتھ قرآن مجید کو جو بندہ جتنا دیکھ کر پڑھے گا اس کو انشاءاللہ سب سے زیادہ پکا یاد ہوگا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ آپ میں سے اکثر حافظوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ قرآن مجید یاد کرتے وقت یا جن کے حفظ مکمل ہو جاتے ہیں، جن کو کچھ پارے پکے یاد ہوتے ہیں، تو اگر وہ 16 لین والا تاج کمپنی والے قرآن مجید میں انہوں نے حفظ کیا ہے تو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں پیج پڑھ رہا ہوں یہ دائیں پیج ہے یا بائیں پیج ہے، یہ آیت اوپر آ رہی ہے صفحے میں یا نیچے آ رہی ہے۔ تو یہ اندازہ تقریباً اکثر حافظوں کو اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ جس طرح آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دائیں پیج ہے یا بائیں پیج ہے، یہ سارے دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھ کر اس طرح پڑھنا ہے کہ اپنے ہر آیت کو غور غور سے دیکھ کر پڑھنا ہوگا کہ یہ جو ہر آیت کے الفاظ کا نقشہ ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور جب آپ کے ذہن میں الفاظ یعنی ہر آیت کے الفاظ کا نقشہ بیٹھ جائے گا تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ 90 پارے کا تیسرا رکوع پڑھتے ہیں، قال الملأ من قوم فرعون، اب اگر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں اور آپ نے دیکھ کر ہر آیت کے الفاظ کو غور غور سے دیکھ کر پڑھا ہے تو آپ جب بھی یہاں پر پڑھیں گے تو آپ قال الملأ من قوم فرعون پڑھیں گے، قال الملأ یعنی جو 19ویں پارے والی آیت ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ پورا رکوع اس طرح متشابہات والا ہے، قال الملأ کا تیسرا رکوع اور سورہ شعراء کا تیسرا رکوع۔ اسی طرح جتنے بھی متشابہات ہیں ان کے ہر آیت کے الفاظ کو اگر آپ غور سے دیکھ کر پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ سنائیں، اگر آپ کی غلطی آتی ہے تو وہ غلطی دوبارہ یاد کر لیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو پورے قرآن مجید کے تمام متشابہات یاد ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ دیکھ کر پڑھنے کی ترتیب بنا لیں، اور دیکھ کر پڑھنا بھی یوں نہ ہو کہ بس سرسری پڑھ لیا، بلکہ ہر آیت کے الفاظ پر غور کرنا ہے کہ میں یہ پارہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ آیت ان لفظوں میں آئی ہے، اس طرح الفاظ میں آئی ہے، اگر کوئی دوسرا پارہ پڑھ رہا ہے تو اس کے متشابہات ان الفاظ میں آئے ہیں، تو یہ سارا دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو پکا یاد ہو جائے گا۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ میں نے الحمدللہ خود اسی طرح یاد کیا، یعنی جب آپ پھر زبانی پڑھیں گے اس طرح یاد کرنے کے بعد تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر
آیت کے جو الفاظ ہیں اس پر غور کیا جائے اور اس کو غور سے یاد کیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر کسی کو یہ طریقہ مشکل لگتا ہو یا سمجھ میں نہ آتا ہو اس کو یہ طریقہ، تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پارہ یاد کرنا چاہتے ہو، کیونکہ 30 پارے تو اکٹھے نہیں یاد ہوں گے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک پارہ یا دو پارے کر کے یاد ہوں گے، تو جتنا آپ کے پاس وقت ہو تو آپ یہ اس طرح ترتیب بنا لیں کہ قرآن مجید اپنے سامنے رکھ کر بند کر کے رکھ دیں۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلا پارہ یاد کرنا ہے تو آپ پہلا پارہ آپ کو جتنا آتا ہے آپ شروع کر لیں، جہاں آپ کی غلطی آ جائے تو آپ وہیں رک جائیں، جہاں آپ کو شک ہو جائے تو آپ وہیں رک جائیں اور قرآن مجید کھول لیں، اور اس غلطی کو اور جو شک کی جگہ ہے اس آیت کو جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتا تو اس کو یاد کرتے رہیں۔ اگر آپ کو 20 منٹ لگتے ہیں اس ایک آیت یاد کرنے پر، یا 15 مرتبہ دہرانا پڑتا ہے، 20 مرتبہ دہرانا پڑتا ہے، یعنی جب تک آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو آپ دہرائیں۔ اس طرح یہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی، پھر آپ قرآن مجید بند کر آگے پڑھتے جائیں، پھر جہاں آپ کو غلطی محسوس ہو، شک ہو، پھر وہ جگہ کھول لیں، پھر دوبارہ دیکھ لیں، جہاں آپ کو متشابہات میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہو تو وہ قرآن مجید کھول کر دوبارہ دیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ روزانہ کی اس طرح ترتیب بنا لیتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں تمام حافظوں کو اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرماتے ہیں، تو اگر آپ ایک ایک پارہ، یعنی اگر آپ کو اچھا تھوڑا سا یاد ہے تو آپ ایک پارے کی ترتیب بنا لیں ایک ہی وقت میں، اگر آپ کو تھوڑا سا کمزور ہے حفظ تو آپ ایک ایک پاؤ کرنے کی ترتیب اس طرح بنا لیں، پھر آخر میں کسی کو یہ پورا پارہ مکمل سنا لیں۔ تو انشاءاللہ ان دو طریقوں سے، چاہے پہلا طریقہ آپ اپنائیں یا دوسرا طریقہ، تو ان دونوں طریقوں سے آپ کو قرآن مجید انشاءاللہ بالکل ایسا پکا حفظ ہو جائے گا کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے زبانی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو ان دو طریقوں کے اپنانے سے انشاءاللہ آپ کا حفظ پکا ہو جائے گا، اور تراویح میں سنانے میں آپ کو کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی، اور کوئی متشابہ کا کوئی چکر نہیں ہوگا کہ کوئی متشابہ آ جائے تو آپ کو پریشانی ہو کہ میں اب یہاں کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھوں، کیونکہ جب آپ نے غور سے دیکھ کے الفاظ یاد کیے ہوں گے ہر آیت کے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دشواری محسوس نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر قرآن مجید کے حوالے سے یا کوئی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔